فقہی اختلافات کو سمجھنے سے پہلے اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ائمہ اربعہ کس کو کہتے ہیں، شیخین کس کو کہتے ہیں، طرفین کس کو کہتے ہیں، صاحبین کس کو کہتے ہیں۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں کتاب میں لکھا ہوگا کہ صاحبین نے یہ فرمایا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ صاحبین کس کو کہتے ہیں، پھر آپ مسئلہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور کہیں لکھا رہے گا کہ شیخین نے یہ فرمایا اور آپ کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ شیخین کس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ مسئلہ آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے، فقہی مسائل کو سمجھنے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں، بات کو شروع کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں، ہے نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا رہتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں شیخین۔ شیخین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو شیخین کہتے ہیں۔ طرفین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو طرفین کہتے ہیں۔ اور صاحبین امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو صاحبین کہتے ہیں۔ اور ایک بات سمجھیے کہ کتابوں میں لکھا رہتا ہے، اگر کتاب میں کسی امام کا نام لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ائمہ ثلاثہ اس کے خلاف ہے، تو ائمہ ثلاثہ کون ہوئے؟ یہاں ائمہ ثلاثہ سے مراد ہوں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا